اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بس خیر حافظ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ عنوان ہے کہ ناجائز ذرائع سے حج کرنا، اور آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ غصب اور چوری شدہ رقم سے حج کرنا، یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کسی کی ذاتی چیز پر دوسرے آدمی قبضہ کر لے جس کی قیمت 50,000 روپے ہو اور وہ اس کا مالک بن بیٹھے تو کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ جواب: دوسری کی چیز پر ناجائز قبضہ کر کے اس کا مالک بن بیٹھنا گناہ کبیرہ اور سنگین جرم ہے۔ ایسا شخص اگر حج پر جائے گا تو حج سے جو فوائد مطلوب ہیں اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ حج پر جانے سے پہلے آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے ذمہ جو کسی کا حق واجب ہے اس سے سبکدوش ہو جائے۔ کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو اس کو ادا کرے۔ اس کے بغیر اگر حج پہ جائے تو محض نام کا حج ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص دور سے بیت اللہ کے سفر پر جاتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میل کچے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ رو کر اللہ تعالیٰ کو یا رب العالمین کہہ کر پکارتا ہے۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام، لباس حرام، اس کی غذا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے حج۔ سوال: میں جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ اوپر کی آمدنی بہت ہے، لیکن میں اپنی تنخواہ جو کہ حلال ہے علیحدہ رکھتا ہوں، کیا اپنی آمدنی سے خواہ اپنی بیوی کو حج کروا سکتا ہوں جبکہ میری تنخواہ کے اندر ایک پیسہ بھی حرام نہیں؟ جواب: جب آپ کی تنخواہ حلال ہے تو اس سے حج ادا کرنے میں کیا اشکال ہے؟ اوپر کی آمدنی سے مراد اگر حرام کا روپیہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ حلال کی کمائی تو میں جمع کرتا ہوں اور حرام کی کمائی کھاتا ہوں، میرا یہ طرز عمل کیسا ہے؟ حدیث شریف میں جس جسم کی غذا حرام کی ہو وہ دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے حج پر آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے رب العالمین کہہ کر گڑگڑا کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جاننا چاہتے ہیں تو حرام کمائی سے توبہ کریں۔ اگر الغرض حج پر جانا چاہتے ہیں تو حرام کمائی سے توبہ کریں۔ جیسے کہ یہاں پر سوال پیش کیے گئے، جیسے کہ سارے محترم کی طرف سے کہ ایک زمین ہے، غصب شدہ زمین، ایک شخص اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، وہ قبضہ کرنے کے بعد اس کا مالک بن بیٹھ جاتا ہے، اسی پیسے سے اس کو بیچ خرچ کر لیتا ہے کہ وہ حج قابل قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا اور اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک محض حج کہلائے گا۔ ایک عبادت میں جو فوائد مطلوب ہوتے ہیں، فوائد جو انوارات جو برکات جو حاصل ہوتے ہیں انسان کو حلال کمائی سے جو حج پہ جاتا ہے اس کو جو برکات فوائد جو مطلوب ہوتے ہیں وہ نہیں ملیں گے، محض نام کا وہ حاجی کہلائے گا۔ جیسے کہ عام طور پر آج کل لوگ جو ہوتے ہیں وہ یا سودش میں کام کرتے ہیں یا زمین پہ قبضہ کر لے، تو عام طور پر لوگوں کا رواج ہے الا ماشاء اللہ کہ وہ چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حاجی کرانے کے لیے کیا ہے وہ یہ سارے جو اوپر کی رقم ہوتی ہیں حرام کی ان ذرائع سے وہ حج پر جاتے ہیں اور ان ذرائع سے وہ حج بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ کہ میں ان کو بس نام کا حاجی نام رکھ دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے نظر کے اندر فاسق اور فاجر ہوتے ہیں۔ اللہ کے دنیا کے دفتر میں تو حاجی کہلائیں گے، مگر اللہ کے تعالیٰ کے دفتر کے یہاں وہ حاجی نہیں کہلائیں گے بلکہ فاسق کہلائیں گے، اور ان کا جو نام ہوگا محض کیا وہ نام بھی بس حاجی رہ جائے گا۔ اور یہ کہ جیسے دوسرا سوال پیش کیا گیا کہ اوپر کی کمائی آتی ہے، رشوت وغیرہ لیتا ہوں، مگر یہ کہ حلال پیسے میرے پاس ہیں، میں اس سے اپنی ریلے کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے کہ میرا حج کرنا درست ہے یا نہیں؟
اپنی حلال رقم سے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر حلال ہی رقم ہو تو یہ ہے کہ اس سے آپ حج کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی جو ایک شخص جو دور سے آئے، اس کے بکھرے ہوئے بال ہو مگر اس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، غذا حرام ہو، تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دوسرے حدیث کے اندر بھی ایسے ہی الفاظ ہیں۔ تو یہ کہ انسان کو جب تک آپ اپنے اس حرام کمائی سے توبہ نہیں کرے گا تو یہ کہ انسان کے کیا ہیں وہ اعمال کیا ہیں قبول نہیں آئے گی، اور لذت اور روحانیت جو ہوتی ہے وہ آپ کے دل میں نہیں آئے گی۔ جب انسان حرام لقمے کو پیٹ میں لے کے جاتا ہے تو انسان کو نہ عبادت کی لذت آتی ہے تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔